السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیاں بیان فرمائیں، اور وہ دو نشانیاں دن اور رات ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو تاریک بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، جبکہ دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا بہت نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں برتنے کو دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء سلامت ہونے اور کمائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں یا پرایوں سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ نمبر 2، رزق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنر و کمال پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر نگاہ رکھے۔ اپنی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل پر نگاہ رکھنا ہی توکل ہے، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ یعنی رات اور دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے
دورے سے تم دونوں کا حساب بناتے ہو، پھر رات اور دن کے دورے سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو، پھر دنوں سے ہفتے اور مہینے اور پھر سال بنتے ہیں، تو گویا یہ نظام تمہاری زندگی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہے، اور اسی دن رات کی تبدیلی سے تم دینی و دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی ہم نے قرآن میں ہر چیز کی تفصیل سے بیان فرما دیا، خواہ اس کی حاجت تمہیں دین میں ہو یا دنیا کے کاموں میں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ غرض ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں جمیع اشیاء کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتاب ہے اور کیسی اس کی جامعت ہے۔ اس کی کچھ جھلک دیکھنی ہو تو احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب قرآن ہر چیز کا بیان ہے کا مطالعہ فرمائیں، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی شاندار انداز میں علوم قرآن کی وسعت کا بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد ہے، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اچھا یا برا، نیک بختی یا بدبختی، وہ اس کو اس طرح لازم ہے اور ہر وقت اس طرح اس کے ساتھ رہے گی جیسے گلے کا ہار، کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت یا شقاوت کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کا مرحلہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دے۔ ان آیات کا منشا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت و نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ کسی نیکی تو یہ کرے اور جزا کسی اور کو دے دی جائے اور یہ خود محروم رہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے، جیسے ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ وغیرہ۔ ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں، جہاں تک گناہ کی ترغیب دینے کا یا اس کے اسباب مہیا کرنے کا تعلق ہے تو اس کا گناہ بہرحال اپنی جگہ ملے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 13 میں، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور کچھ
ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ بہرحال آیات کا آپس میں تعارض نہیں، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جس کو بھی سزا دیتے ہیں اس کی ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے بعد، اور پھر اس آدمی کے جان بوجھ کر حق سے انکار کرنے کے بعد ہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرماتا ہے اور راہ حق ان پر واضح کرتا ہے اور حجت قائم فرماتا ہے۔ پھر جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان